السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے، تندرست رکھے اور خوشحال رکھے۔ دیکھیں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، نہ محدث ہوں، بس ایک عام مسلمان ہوں۔ بس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے سنت لباس اختیار کرنے کی توفیق دی، اللہ نے مجھے سنت کے مطابق چہرہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیں، ویڈیو آخر تک سنیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھوری باتیں سنتے ہیں اور لوگوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو ایک شخص مجھے کسی گاؤں میں اپنے دوست کے رسم میں گیا ہوا تھا، تو وہ شخص ملے، وہ حضرت ملے اور کہنے لگے، حافظ صاحب السلام علیکم۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آئیے میرے پاس بیٹھیے۔ میں ان کے پاس بیٹھا۔ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ان میں سے ایک شخص، دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، آپ کس مسلک سے ہو؟ شافعی مسلک سے، حنفی مسلک سے؟ تو میں نے کہا کہ میں حنفی مسلک سے ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہو یا تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اہل سنت والجماعت میری جماعت ہے اور تبلیغ ہمارا کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میری ایک بات سنیے۔ میں نے کہا کہ جی حضرت فرمائیے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ مولانا حافظ صاحب، میں نے کہا کہ مولانا مت کہیے، آپ مجھے اپنے نام سے بلا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے میرا نام پوچھا، تو میں نے ان کو اپنا نام بتا دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلم بھائی، کہ میں بھی تبلیغ میں 40 دن لگا چکا ہوں، گزار چکا ہوں۔ تبلیغ میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ درگاہوں پہ مت جاؤ، آپ درگاہوں پہ مت جاؤ، ولیوں کو مت مانو۔ میں نے کہا حضرت میں بھی تبلیغ سے ہی تعلق رکھتا ہوں، ایسا کبھی کوئی کسی کو نہیں سکھاتا۔ تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، نماز، اور زندگی میں جو کام آنے والی ہیں وہ دعائیں۔ تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جاؤ، لیکن ان کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، ان کے سامنے مت جھکو، یہی سکھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ آپ کو کس نے کہا؟ اور آپ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے مت کہیے اور دوسروں لوگوں کو ایسی باتیں مت کہیے۔ اس کے بعد ہماری بحث ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، میں نے کہا پھر سے کہ مجھے اسلم بھائی بول کر پکارو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلم بھائی، کہ جیسے تبلیغ کے لوگ گھر گھر جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے سنی لوگ ہیں وہ بھی گھر گھر جا کر نماز کی دعوت دیتے، دین کی دعوت دیتے۔ میں پریشان ہوا، اتنی اچھی سوچ۔ اللہ ہر فرقے والے، ہر شخص کو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کر دے اللہ ہر شخص کو ایسی سوچ عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بات بہت درست ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سنی لوگ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ تبلیغی لوگ جس طرح دعوت دیتے ہیں سنی لوگ کیوں نہیں دعوت دیتے؟ تو میں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، کیوں نہیں دیتے، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ تو اسی شخص نے کہا کہ ان کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اس لیے وہ دعوت نہیں دیتے۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہنے کو تو بات بہت چھوٹی ہے، اگر گہرائی سے سوچا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج جو علماء کرام جو کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، وہ شخص کہتا تھا کہ میں نہ دین سے تعلق رکھتا ہوں، نہ حافظ ہوں، میں صرف نماز پڑھتا ہوں۔
صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، صرف تبلیغ جماعت میں 40 دن میں نے گزارے تھے، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو علماؤں کی سوچ بھی اگر اس طرح کی بن جائے کہ سب اپنے مسلک کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، باقی چھوٹے موٹے مسائل سے آپس کے اختلافات سے علماء کرام امت کو دور رکھو، جو باتیں علماؤں میں ڈسکس کرنے کی ہیں، جو علماؤں کے بیچ میں بات کرنے کی، وہ عوام کے سامنے مت کرو، جو عوام کے سامنے بات کرنی ہے وہی بات عوام کے سامنے کرو، آپس میں نفرتیں مت پھیلاؤ، آپس میں اختلافات مت پھیلاؤ۔ سوچنا ہے تو اس شخص کی جیسا سوچو، نہ وہ کوئی دین کا محدث تھا، نہ حافظ قرآن تھا، نہ عالم دین تھا، اس کے باوجود بھی اس کی سوچ ایسی کہ اس نے یہ کہا کہ جس طرح تبلیغی لوگ نماز کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، سنی لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کو دیندار بنائے، ہم سب کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ اور جو شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک نہ کرو چلے گا، لیکن اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر شخص کے پاس یہ ویڈیو جائے، اس انسان کی جو بات اس نے مجھ سے کہی ہے، ہر شخص اس بات کو سنے اور ہر شخص اپنے دل سے نفرتیں مٹائیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کا طلبگار۔